آج فلسطینیوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کیسے ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ اسرائیلی یہودی صہیونی ان پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر شہید ہو چکے، ہزاروں ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، کتنے ہسپتالوں کے اندر زخمی پڑے ہیں، ہسپتال بھر چکے ہیں، مشینوں کے اوپر حملہ کر کے ان مشینوں کو ضائع کر دیا گیا، ہسپتال کے اوپر بمباری کی گئی تاکہ یہ جو زخمی ہیں یہ بھی مر جائیں۔ کیسا ظلم ہے۔ تو بھائیو، ہماری بھی چند ذمہ داریاں بنتی ہیں، بے شک ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہمارا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے جہاد کریں، لیکن ہم پر چند کام فرض ہوتے ہیں، چند ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم پر لازم ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ فلسطینی بھائیوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کیا، ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمیں کون سا کچھ ہو رہا ہے، ظلم ان پہ ہو رہا ہے، مرگ ہو رہے ہیں، ہمیں کیا۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ زمین کے کسی کونے کے اندر ایک مسلمان کو تکلیف ہو، دوسرے مسلمان کو پتہ چل جائے ایک اس کونے میں ہے دوسرا دوسرے کونے میں ہے، اگر مومن ہے تو وہ تڑپے گا، اگر مومن نہیں ہے تو پھر ایسا کہے گا کہ ہاں مجھے کیا، وہ میرا کون سا کچھ لگتا ہے، وہ وہاں ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ تو جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو سچا اور پکا مسلمان نہیں ہوتا، وہ بندہ ایسی بات کرتا ہے، ورنہ وہ بندہ جو حقیقی مومن ہو وہ تڑپ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مثال دی ہے کہ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جسم کے ساتھ آپ نے سارے مسلمانوں کو تشبیہ دی ہے، ایک جسم کا یعنی کیسے معاملہ ہے؟ ہاتھ کو تکلیف ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، آنکھ میں درد ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ٹانگ میں درد ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، کان درد ہو سارا جسم بے چین ہوتا ہے، دانت یا داڑھ درد ہو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے جسم کے ایک عضو کا، ایک حصے کا تعلق پورے جسم کے ساتھ ہے، ایسے ہی تعلق تمام مسلمانوں کا آپس کے اندر ہے۔ تو فلسطینی بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، ان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھے، یہ ہم پر پہلا فرض اور حق بنتا ہے۔ دوسرا ہم پر حق اور دوسری جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خاوند اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہے، بیوی اپنے خاوند کے لیے دعا کرتی ہے، وہاں ہم سب کا یہ حق بنتا ہے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، تجارت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں ہم پر یہ لازم بنتا ہے ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو رہائی دے، اس طرح کی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو نیست و نابود کرے، اللہ اسرائیل کو ختم کرے، بیت المقدس کو فتح فرمائے، جو فلسطینی اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اور جو فلسطینی زخمی ہیں ہسپتالوں کے اندر تمام کو اللہ تعالیٰ شفائی کاملہ عطا فرمائے۔ ہم وہاں جا نہیں سکتے، کوئی ایفرٹ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ جو بندہ دعا بھی نہیں کرتا، ان کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے جسم کے ایک حصے میں درد ہو دوسرا حصہ بھی بے چین ہو جاتا ہے، ویسے ہی مسلمانوں کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تیسری ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جانی اور مالی اس کے اندر ایفرٹ پٹ کریں، جانی اور مالی طور پہ ان کی مدد کریں۔ آپ کو کسی بھی تنظیم پر اعتبار ہے کہ بھئی ہماری ایڈ، ہمارا خرچ کیا ہوا مال یہ ان تک پہنچائیں گے، جس پر بھی آپ کو اعتبار ہے، میں نہیں کہتا آپ اس کو دو، میری اپنی تنظیم ہے اس کو دو، نہیں، ایسی بات نہیں کہتا۔ جس تنظیم پر بھی آپ کا اعتماد ہے آپ ان کو پیسے دیں، بستر مانگتے ہیں تو بستر دیں، کوئی چیز بھی راشن کی صورت میں مدد کرنا چاہتے ہیں رات میں مدد کریں۔ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے گھروں کو قبرستان بنا دیا گیا ہے، تو جانی مالی طور پہ بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ تو تین حق آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ دوسرا، ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کی شفا کے لیے دعا کریں، جو شہید ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تیسرا، ہماری جو ذمہ داری آتی ہے فلسطینی بھائیوں کے حوالے سے وہ ہے جانی اور مالی طور پہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم اور کرم والا معاملہ فرمائے، جو زخمی اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات جنت کے اندر بلند فرمائے۔